قومی اسمبلی سے 27 ترمیم 14 نومبر کو منظور کروانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر سربراہی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس، تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس کے ایجنڈے اور شیڈیول کی منظوری دی گئی۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر نے شرکت نہیں کی۔ اسپیکر کی اجلاس کے دوران ماحول خوشگوار رکھنے کی درخواست۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیراعظم ہاؤس نے MQM، مسلم لیگ ق سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطے شروع کر دیے۔ ستائیسویں ترمیم پر اتفاقی رائے کی کوششیں تیز۔ سینیٹر فیصل وابڈا بھی متحرک۔ فیصل وابڈا کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ JUI کے مرکزی ترجمان اسلم غوری بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ فیصل وابڈا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے عزت اور احترام کا رشتہ ہے۔ میں 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم کے لیے بھی بےتاب ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح ایک عبوری ایڈمنسٹریٹر یا ناظم یا میئر آئے، وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرے اور ایک میئر سے اختیار دوسرے میئر تک، ایک ناظم سے اختیار دوسرے ناظم تک، ایک چیئرمین سے اختیار دوسرے چیئرمین تک منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو 27 ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ 27ویں آئینی ترمیم گڈ گورننس اور بہتر ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت کو بھی آئین کے تحت حکومت سمجھا جائے، آئین لوکل حکومت کا تحفظ کرے اور سپریم کورٹ اس کی نگرانی کرے۔ فاروق ستار نے کہا کہ آئین میں لکھا جائے کہ مقامی حکومتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد نئے انتخابات ہوں گے۔ مقامی حکومتوں کے قوانین مزید وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتوں کی خود مختاری بھی ہونی چاہیے۔ آئین ایک مقدس دستاویز ضرور ہے، لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے، لیونگ ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو اس پر کوئی بہت زیادہ پریشانی اور حیرانی ہونی نہیں چاہیے۔ پنجاب اسمبلی نے جہاں اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، کنسنسس کے ساتھ 140A کو منوان نافذ کرنے اور تشریح کی گئی ہے، جو بل کی شکل میں نہیں، قرارداد کی شکل میں۔ تو وہ اگر قرارداد بھی پنجاب کی لے لی جائے تو اس بل کو ہمارے بل کو سپورٹ۔ امریکہ کے میئر انتخابات میں تاریخی تبدیلی۔ نیو یارک نے پہلی بار ایک مسلمان تارک وطن اور ترقی پسند رہنما کو شہر کی قیادت سونپ دی۔ انصاف، برابری اور اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد کی علامت بنے۔ 34 سالہ زہران ممدانی اب امریکہ کے سب سے بڑے شہر کے نئے میئر بن گئے۔ ڈیموکریٹک رہنما ممدانی نے 50% سے زائد ووٹ لے کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ ممدانی 1991 میں یوگنڈا میں پیدا ہوئے۔ والدین کا تعلق بھارت سے ہے۔ ممدانی کی والدہ میرا نوئر مشہور فلم ساز، والد کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ نیو یارک میں اسلاموفوبیا کے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ اسلاموفوبیا کے نام پر شہر کو تقسیم کرنے والے ہار گئے۔ صدر ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور اسے وہی چلائیں گے۔ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی کا انتخابات میں کامیابی کے بعد فاتحانہ خطاب اپنی جیت کو ورکنگ کلاس کی جیت قرار دیا۔ کہا کہ طاقت کا محور اور مرکز عوام ہیں۔ خوفزدہ کرنے والوں کو نیو یارک نے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر کو بڑا دھچکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایت یافتہ امیدواران کو شکست۔ ڈیموکریٹس کی ورجینیا میں تاریخی کامیابی۔ ریپبلکن سے گورنر کی نشست واپس لے لی۔ ڈیموکریٹ امیدوار ایبی گیل نے گورنر کی نشست حاصل کی۔ ریپبلکن ونسم ارل سیریئرز کو شکست۔ ڈیموکریٹ کی طرف سے نائب گورنر کے لیے غزالہ ہاشمی کامیاب۔ 12,72,699 ووٹ حاصل کیے۔ غزالہ ہاشمی امریکہ میں ریاستی سطح کے الیکشن جیتنے والی پہلی مسلم خاتون بن گئی۔ نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹ امیدوار میکی شیرل نے گورنر کا الیکشن جیت لیا۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زہران ممدانی کے مقابلے میں ریپبلکن امیدوار کی شکست کی 2 وجوہات بتا دیں۔ الیکشن نتائج آنے کے بعد سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا، ووٹرز کے مطابق ریپبلکن کی شکست کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ میں بیلٹ پر نہیں تھا، دوسری وجہ امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے زہران ممدانی کے تاریخی کامیابی کو دنیا بھر کے ترقی پسندوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، تاریخی فتح اس بات کا ثبوت ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اب کراچی سے نیو یارک تک انسانیت کا منشور بن چکا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان اب بھی صرف نعرہ نہیں بلکہ دنیا بھر کے عوام کا بنیادی حق ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما اور بل کلنٹن کی زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ براک اوباما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ مستقبل اب کچھ زیادہ روشن دکھائی دیتا ہے، ہم ایسے رہنماؤں کے گرد متحد ہوئے ہیں جو عوام کے مسائل کی پرواہ کرتے ہیں۔ بل کلنٹن نے لکھا، میری خواہش ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ سابق امریکن وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، اس کا ثبوت زہران ممدانی کی متاثر کن مہم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دوحہ میں ملاقات، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ امیر قطر نے پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوش آئند اور بروقت قرار دیا، کہا پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ صدر کی دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز۔ امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کے نائب صدر ہان ژنگ بھی ملے، دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نے تاجروں کو آئندہ بجٹ مل کر تیار کرنے کی نوید سنا دی، کہتے ہیں کہ ٹیکس اصلاحات سے متعلق تاجروں سے مشاورت ہو رہی ہے، حکومتی اخراجات میں کمی لانا ہوگی جبکہ ملک کو چلانے کے لیے ریونیو میں اضافہ بھی ضروری ہے۔ کرائی چیمبر میں گفتگو کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس پالیسی کو FBR سے علیحدہ کر کے فعال کر دیا ہے، آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس ہی مرتب کرے گا۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس، گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، عدالت کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے آج کیس فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹس کے کیسز، عدالت نے اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹس کے دونوں کیسز میں بری کر دیا۔ Collaboration with investors, startups and development institutions. The province of Sindh boasts having the best public-private partnership framework in Pakistan, and we've been successful in doing several infrastructure and service sector projects in public-private partnership. کراچی پاکستان کا معاشی ہب، کاروباری سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فیوچر سمٹ کی تقریب سے خطاب، کہا کہ رابطوں میں اضافے سے ہی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، معیشت میں نجی شعبے کا کردار اہم ہے۔ آج نیو یارک نے ایک مسلمان میئر کا انتخاب کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں نادرا سینٹر فہد ٹاؤن اور پاسپورٹ آفس ڈیرہ گجراں کا دورہ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا، شہریوں کے مسائل بھی سنے۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہریوں کو دستاویزات کے حصول میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہونی چاہیے، دستاویزات اور پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے۔ ای چالان پر سیاست ہو رہی ہے، جو پارٹیاں خود کچھ نہیں کرتی وہ تنقید کرتی ہیں، کچھ سیاسی جماعتوں کا مقصد کام نہ کرنا اور نہ کرنے دینا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ای چالان کا مقصد ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروانا ہے، ٹریفک کی روانی میں بہتری آئی ہے، کراچی کے انفراسٹرکچر پر کام تیزی سے جاری ہے، بہت جلد آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شیخ رشید کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور PNIL سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ شیخ رشید کا توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا اعلان، کہا جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں جاؤں گا، جس ملک میں ہائی کورٹ کا حکم نہ چلتا ہو وہاں آسمان کی طرف ہی دیکھنا ہے، اللہ عمرہ بھی کروائے گا، ان کو اپنے فیصلے پر شرمندہ بھی ہونا پڑے گا۔
قومی ایئر لائن کی ایئر کرافٹ انجینئرز کو مذاکرات کی پیشکش، انجینئرز سے ضروری پروازوں کی کلیئرنس کرنے کی بھی درخواست۔ ایئر کرافٹ انجینئرز نے معاملات حل ہونے تک صرف ضروری پروازوں کی کلیئرنس کی یقین دہانی کروائی۔ تمام قومی ایئر لائنز کی پروازوں بروقت کلیئرنس کے باعث وقت پر روانہ۔ قومی ایئر لائن کے ایئر کرافٹ انجینئرز نے آج غیر اعلانیہ احتجاج کیا تھا۔ پنجاب بھر کی فیڈ ملز میں گندم استعمال کرنے پر پابندی میں 30 روز کی توسیع۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ گندم، آٹے اور روٹی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلاور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی ضلع خیبر میں کارروائی، پتھریلے علاقے میں چھپائی گئی منشیات برآمد۔ رات کی تاریکی میں ملک کے بیشتر علاقوں میں منشیات اسمگل ہوتی تھی۔ اے این ایف کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 4 پروپیلین بیگز برآمد کیے۔ برآمد شدہ منشیات باڑہ کے ایک بدنام زمانہ منشیات فروش گروہ کی ملکیت ہیں، جس کے تانے بانے تیرہ سے ملتے ہیں۔ ڈینگی سے کراچی سمیت سندھ بھر سے مزید 4 اموات رپورٹ۔ اعداد و شمار کے مطابق محکمہ صحت سندھ کے مطابق شہر قائد میں مزید 2 ڈینگی کے مریض چل بسے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی مچھر کے بعد مزید 71 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق کے پی میں ڈینگی کے فعال کیسز کی تعداد 328 ہو گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر منکی پاکس کا مشتبہ کیس سامنے آ گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق میرپور خاص کا 14 سالہ نوجوان تیز بخار کے ساتھ رپورٹ ہوا۔ مشتبہ نوجوان مریض سعودی عرب سے کراچی آیا ہے، جسے انفیکشن ڈیزیز اسپتال نیپا منتقل کیا گیا۔ آپ کے جو روڈ خراب ہوں گے اس وجہ سے آپ کہیں پہ بھی ٹریول کریں گے، اسپیشلی بائکس پہ یا کسی گاڑی پہ ہی، تو ملٹیپل ٹائم آپ کے جو ہے نا وہ جھٹکے آئیں گے۔ تو اس میں موسٹ کامنلی جو اسپائن ہے ہمارا، یہ سروائکل اسپائن ہو گیا یا آپ کا بیک اسپائن ہو گیا، تو اس میں کافی پرابلم آتے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں کا برا حال، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی، ناہموار سڑک پر سفر خطرناک۔ شہری ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کراچی کی سڑکیں انسانی صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ کراچی میں اے وی سی سی، سی آئی اے اور سی پی ایل سی کی مشترکہ کارروائی۔ گارڈن سے تاوان کے لیے اغوا کیے گئے 2 مغوی بازیاب، شناخت عامر اور شہزیب کے نام سے ہوئی۔ اغوا کاروں نے رہائی کے عوض 3 ارب روپے تاوان طلب کیا تھا۔ بلوچستان میں چھاپہ مار کارروائی کے دوران دونوں مغویوں کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم کے انداز تبدیل۔ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی پہلی برفباری اور بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ سوات، چترال، مینگورہ، ہری پور، وادی کاغان، ناران، گلگت سمیت بالائی علاقوں میں برفباری۔ کالام اور استور میں سفیدی بچھ گئی۔ وادی کاغان کے سیاحتی مقامات بھی برف میں ڈھک گئے۔ نتھیا گلی اور بابو سر ٹاپ پر بھی روئی کے گالے پڑے۔ گلگت بلتستان میں بھی پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کراچی کے چڑیا گھر سے رانو ریچ اسلام آباد منتقل۔ رانو کو فیصل بیس کراچی سے بذریعہ C-130 اسلام آباد پہنچایا گیا۔ رانو ریچ کو پہلے مرحلے میں اسلام آباد کے ریہیبلیٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ رانو کی دیکھ بھال کے لیے ڈپٹی کنزرویٹو رینک کا افسر تعینات۔ دوسرے مرحلے میں رانو کو منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے تعاون سے گیل بلتستان کے قدرتی ماحول میں منتقل کیا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ صہیونی فوج نے جنوبی غزہ پر بم برسا دیے۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 68,858 ہو گئی۔ 1,70,000 سے زائد زخمی۔ حماس ایک اسرائیلی قیدی کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ اس بار امدادی سامان کی تقسیم پچھلے جنگ بندی مرحلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست کینٹکی میں ایئرپورٹ کے قریب کارگو طیارہ گر کر تباہ۔ حادثے میں 7 افراد ہلاک، 11 زخمی۔ کارگو طیارہ لوئس ولی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے بعد کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستان شکست سے بال بچ گیا۔ جنوبی افریقہ کو
20 एक्स्ट्रा रन्स ले डूबे। 2 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 264 रन्स का हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर 50वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल किया। सलमान अली आगा 62, रिजवान 55 और फखर जमान 45 रन्स बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 263 रन्स पर ढेर हो गई थी। आकर गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर जो खुशी हमें महसूस हुई है और जो सुकून मिला है वो कहीं और नहीं मिल सकता। गुरु नानक देव जी ने हमेशा भाईचारे, अखुवत, मोहब्बत का दर्स दिया है। काफी अच्छे से इस्तकबाल मिला और लोगों की तरफ से भी काफी प्यार किया गया और यहाँ की अथॉरिटीज ने भी बहुत अच्छे बंदोबस्त किए हुए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब से कियारा साहब गुरुद्वारे तक नगर कीर्तन निकाला गया। सिख यात्रियों ने रूट पर अपने दीगर 6 गुरुद्वारों का भी दर्शन किया। 2025 का सबसे बड़ा चांद आज आसमान पर चमकता नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के बाद साल का सबसे बड़ा सुपर मून आसमान पर तुलू होगा। चांद जमीन से सबसे ज्यादा करीब यानी 3,56,980 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होगा। और खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन सिकंदर सनम को बिछड़े 13 बरस बीत गए। सिकंदर सनम को भारतीय फिल्मों की पैरोडी में तैयार फिल्मों पर भरपूर पजीराई मिली। स्टेज ड्रामों में आज भी सिकंदर सनम की कमी शिद्दत से महसूस होती है।